بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا۔ بی بی سکینہ کو اپنے باپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا۔ 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور کلثوم تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، لیکن یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے رہے۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا کہ اچانک ایک آواز غیب سے آئی کہ حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں ہو گئی تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و شغل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ تو بی بی سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کی زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین کے جسم پر ضرب پہ ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا لہرا کر مولا حسین کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ جب مولا حسین کی شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ ہے امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے تھے۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہیں رک جاتا۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی۔ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی تھی کہ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔
بیوی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہم میں سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا ہے تو اس نے ایک کوڑی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے مولا حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا تو اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اسی طرح کھڑی تھی۔ دربار یزیدی میں کھڑی سکینہ کے پاؤں اس طرح ہیں کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا اور دوسرا نیچے ہو جاتا تھا، دوسرا نیچے ہوتا تو پہلا اوپر ہو جاتا تھا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزیدی نے پوچھا تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہاری فوجیوں نے ہماری یہ حالت کی ہے۔ یزید نے اپنی فوج سے کہا کہ رسیوں کو کھول دو۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت ہی پیار کرتے ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو زندانے میں قید کر دیا۔ زندانے سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان یہ پرندے کہاں کیا لینے جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا میری بہن یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے بی بی سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے رونے لگ جاتی، وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے، شمر نے مجھے بہت رلایا، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب بی بی سکینہ یہ خواب سب کو سنانے لگے تو سب رونے لگے۔ زندانے میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندانے سے آوازیں بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجوں نے کہا لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزیدی نے اپنے فوجوں کو کہا کہ ان کو حسین کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندانے میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین کا سر مبارک زندانے میں آیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت زیادہ ہی روئی۔ سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔